راجو کو 2 سال پہلے اس کی سالگرہ کے موقع پر چچا نے تحفے میں سائیکل خرید کر دی۔ جب تک وہ نئی تھی بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتی تھی۔ اس کا رنگ بھی بہت پیارا تھا۔ اس کے ہینڈل پر ایک بہت ہی خوبصورت آواز والی گھنٹی لگی ہوئی تھی۔ جب اسے سائیکل چلانی ہوتی تو سائیکل روکنے کے لیے بڑی ہی جاندار بریک بھی موجود تھی۔ ہینڈل کے درمیان اندھیرے میں دیکھنے کے لیے لائٹ بھی لگی ہوئی تھی، لیکن 2 سال گزرنے کی وجہ سے وہ پرانی ہو چکی تھی۔ اب نہ اس کی لائٹ جلتی تھی اور نہ اس کی گھنٹی بجتی تھی۔ ایک دن راجو نے سائیکل کو دیکھا تو فیصلہ کیا کہ آج وہ اسے اچھی طرح صاف کر کے رہے گا۔ اس کی بہت خواہش تھی کہ کاش وہ سائیکل پر نئی گھنٹی خرید کر لگا سکے، تاکہ جب وہ گھنٹی بجائے تو دور سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کی سائیکل آ رہی ہے۔ اس نے بڑی محنت سے کام کیا اور اس کی سائیکل نئی جیسے لگنے لگی۔ اس کی امی اس کے پاس آئی اور بولی، راجو بیٹا، میرے پاس تمہاری سائیکل پر لگانے کے لیے ایک تحفہ ہے، ذرا دیکھو۔ وہ سائیکل کے آگے لگانے والی ٹوکری تھی جس میں چھوٹی موٹی چیزیں رکھی جا سکتی تھیں۔ راجو کو سخت مایوسی ہوئی، پھر بھی اس نے بڑی خوش دلی سے امی کا شکریہ ادا کیا، لیکن اب بھی اس کے دماغ میں سائیکل کی نئی گھنٹی ہی گھوم رہی تھی۔ شام کے وقت راجو اپنی چمکتی سائیکل پر سوار ہو کر سیر کے لیے نکل پڑا۔ قصبے کے قریب ایک جنگل تھا۔ جنگل میں اسٹرابیریوں کی بھرمار تھی، بڑی بڑی رس سے بھری اور سرخ اسٹرابیریاں۔ راجو جلدی جلدی انہیں توڑنے لگا۔ اچانک اسے اسٹرابیری کی جھاڑیوں کے قریب ننھے منھے سے 3 بونے دیکھے، جو سبز رنگ کی پتلونیں اور سرخ رنگ کی قمیضیں پہنے ہوئے تھے۔ ایک بولا، ہمیں بہت دیر ہو گئی ہے، مجھے یقین ہے ہم وقت پر نہیں پہنچ سکتے۔ دوسرا بولا، میں ہرگز وہ تقریب نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک اور بونے نے کہا، ہم صبح ہی وقت کا خیال کرتے تو دیر نہ ہوتی۔ اچانک ان ننھے بونوں کی نظر راجو کی قریب کھڑی ہوئی سائیکل پر پڑی۔ انہوں نے خوش ہو کر سائیکل کی طرف اشارہ کیا۔ ایک بونے نے کہا، دیکھو یہاں ایک سائیکل موجود ہے جس کی اس وقت ہمیں شدت سے ضرورت ہے۔ آؤ اسے جادو سے چھوٹا کر لیتے ہیں۔ تم سب کو بٹھا کر میں اسے تیزی سے چلاتا ہوں تاکہ ہم وقت پر تقریب میں پہنچ جائیں۔ مجھے پتہ ہے کہ اسے چھوٹا کیسے کرنا ہے۔ تمام بونے سائیکل کے نزدیک اکٹھے ہو گئے۔ ابھی راجو حیران ہو رہا تھا کہ ایک بونے نے ہاتھ میں جادو کی چھڑی سنبھالی اور جادو کرنے لگا۔ راجو فوراً چلایا، ارے ارے، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ میری سائیکل ہے، اگر تم نے اسے چھوٹا کر دیا تو میں اسے کیسے چلاؤں گا؟ بونے خوفزدہ ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ انہوں نے بھاگنے یا چھپنے کی کوشش نہیں کی، لیکن ان کی آنکھوں سے افسوس صاف جھلک رہا تھا کہ وہ سائیکل استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ مایوس ہو کر مڑنے لگے اور جانے لگے۔ اسی وقت راجو کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ چلایا، رکو، میں تمہیں تقریب میں لے جا سکتا ہوں۔ میں تمہیں بڑے آرام سے اپنی سائیکل کی ٹوکری میں سوار کر لیتا ہوں، تم آرام سے ٹوکری میں بیٹھ جاؤ گے۔ مجھے راستہ بتانا اور ہم اس تقریب میں پہنچ جائیں گے۔ بونے آپس میں بات کرنے لگے۔ ان کی آوازیں بہت دھیمی تھیں۔ وہ بولے، یہ ٹھیک ہے پیارے لڑکے، ہمیں لے چلو، ہم بڑے آرام سے ٹوکری میں بیٹھ سکتے ہیں۔ راجو کو اب بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ امی نے اسے ٹوکری تحفے میں دی تھی۔ جب سب بونے ٹوکری میں سکون سے بیٹھ گئے تو راجو اس کی گدی پر بیٹھ کر پاؤں سائیکل کے پیڈل پر رکھ لیا اور کہا، اب آپ میں سے کوئی ایک مجھے راستہ بتائے۔ بونوں میں سے ایک اسے راستہ بتانے لگا۔ راجو تیزی سے سائیکل چلانے لگا۔ راستہ اگرچہ تنگ ہوتا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی سائیکل کی رفتار میں کمی نہیں آئی۔ بونوں کو راستہ معلوم تھا۔ آخر وہ اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ درختوں کے درمیان ایک سرسبز چھوٹا سا میدان تھا، وہاں بہت سے بونے جمع تھے۔
راجو حیرت سے انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ بونو نے کہا، شکریہ لڑکے، ہم تمہیں اس نیکی پر انعام بھی دیں گے۔ اب مہربانی کر کے گھر روانہ ہو جاؤ، کہیں تمہیں دیکھ کر ہمارے دوست نہ ڈر جائیں۔ راجو بولا، لیکن راستہ اتنا لمبا اور اس میں اتنے موڑ تھے کہ میں بھول گیا ہوں۔ سارے بونے ٹوکری سے اتر آئے تھے۔ ان میں سے ایک بولا، لیکن تمہاری سائیکل راستہ جانتی ہے۔ اس نے سائیکل کی طرف دیکھ کے کہا، گھر، سائیکل، گھر۔ راجو نے حیرت سے دیکھا کہ سائیکل نے اپنا رخ خود بخود تبدیل کر لیا۔ وہ گدی پر بیٹھا تو سائیکل خود بخود راستے پر رواں دواں ہو گئی اور جلدی وہ اس مقام پر پہنچ گیا جہاں کچھ دیر پہلے وہ اسٹرابریاں جمع کر رہا تھا۔ سائیکل وہاں پہنچ کر رک گئی۔ راجو نے سوچا کہ کتنا حیرت انگیز واقعہ تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ میری اس کہانی پر کوئی یقین نہیں کرے گا، اس لیے بہتر ہے کہ میں کسی کو بھی نہ بتاؤں۔ گھر آ کر اس نے سائیکل ایک جگہ کھڑی کر دی۔ صبح جب وہ سائیکل لینے گیا تو اس کی سائیکل کے ہینڈل پر ایک انتہائی خوبصورت اور بڑی گھنٹی لگی ہوئی تھی جو کبھی راجو نے تصور میں بھی نہیں سوچی تھی۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ 1 میل دور تک سنائی دیتی۔ اس پر ایک رکا بندھا ہوا تھا جس پر لکھا ہوا تھا، بونو کی طرف سے۔ سب جاننا چاہتے تھے کہ اتنی خوبصورت گھنٹی راجو نے کہاں سے لی ہے، لہٰذا راجو کو سارا واقعہ بتانا ہی پڑا اور سب کو ماننا ہی پڑا، کیونکہ ایسی عجیب و غریب گھنٹی انہوں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ Subscribe my channel and press the bell icon for princess and fairy tales.